اما بعد. ماشاء اللہ مولانا بہت اچھی بات فرما رہے تھے. میں چاہتا تھا کہ اور تھوڑی ہوتی. مشورہ قربانی کے ساتھ دینا ایسا ہے جیسے گاڑی کو گیئر میں ڈال کر چلانا، اور بغیر قربانی کے مشورہ دینا ایسا ہے جیسے گاڑی کو نیوٹرل میں ڈال کر ایکسیلیٹر دبانا. گاڑی کو نیوٹرل میں ڈال کر ایکسیلیٹر دبائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ شور ایسا شور ہنگامہ کہ ایسا معلوم ہو گیا کہ اب یہ گاڑی چاند پر جا کے رکنے والی ہے. اور 2 قدم بھی وہ آگے نہیں بڑھتی. تو وہ گاڑی جو نیوٹرل میں ڈال کر ایکسیلیٹر دبانا، خالی مشورے ہیں نا. اور گاڑی جو ہے نیوٹرل گیئر میں ہے تو وہ آگے نہیں بڑھتی. ہاں، گیئر میں ڈال کر چلائیں گے تو جتنا ایکسیلیٹر دبائیں گے اتنا گاڑی آگے بڑھے گی. تو اس لیے مشورے قربانیوں کے ساتھ. ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، فرمایا کرتے تھے کہ چلہ 4 مہینے سال یہ سب جسم ہے. چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا، سال لگانا، یہ سب جسم ہے. اور روح اس کی کام کی یہ ہے کہ ہمارے جذبات یہ بن جائیں کہ اللہ کی راہ میں ہماری جان کام آ جائے. جان دینے کے جذبے سے اللہ کی راہ میں پھرنا کہ پھرتے پھرتے اسی راستے میں جان قبول ہو جائے. یہ روح ہے، روح کام کی روح، کہ یہ جذبہ بن جائے، دل کا یہ جذبہ بن جائے، دل کا جذبہ، آدمی کے دل کا یہ جذبہ بن جائے کہ اللہ کی راہ میں پھرتے میری جان کام آ جائے، اسی راستے میں جان کام آ جائے. اور ویسے ہی مولانا سعید خان صاحب جو کہتے تھے، اللہ نے ان کا وہی معاملہ اللہ نے ان کے ساتھ کر کے دکھایا. اللہ پاک کا معاملہ ان کے ساتھ اللہ نے وہی ان کے ساتھ معاملہ کر کے دکھایا. سعودی عرب والوں نے ان کو، مولانا کو وہاں سے نکال دیا. کئی سال رہے وہاں، وہ پتہ نہیں کچھ 40 سال تقریباً رہے. تو سعودی والوں کو غصہ یہ تھا کہ سب ان کو امیر صاحب کہتے. سب ان کو، انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا میں امیر ہوں، زندگی میں کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا. دعویٰ تو وہ کیا کرتے، کبھی وہ خیال بھی نہیں آیا ہوگا اس کا. لیکن وہ سارے عرب 100% عرب ان کو امیر کہتے تھے. تو اس پر غصہ آیا کہ یہ ہندی بتہ لا کے کہاں سے ہمارا امیر ہو گیا. انہوں نے نکال دیا. تو پھر وہ مولانا پوری دنیا گھومے. وہاں سے جب نکلے پوری دنیا گھومے، کوئی ملک نہیں چھوڑا. امریکہ گئے، آسٹریلیا گئے، نیوزی لینڈ، فیجی، امریکہ، انگلینڈ، دنیا، ساؤتھ افریقہ، کوئی ملک نہیں چھوڑا، سب جگہ
پھرے. تو ایک دن کہنے لگے کہ میں نے تو دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مدینے سے نکال، پوری دنیا میں پھرا. مدینے سے نکال، پوری دنیا میں پھرا. تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بڑے میاں نے دعا مانگی، ہمیں پریشانی میں ڈال دیا. بڑے میاں نے دعا مانگ کر ہمیں پریشانی میں ڈال دیا. کہ نہ بیٹھتے نہ بیٹھنے دیتے ہیں کسی کو، نہ خود بیٹھتے ہیں نہ کسی کو بیٹھنے دیتے ہیں. تو پوری دنیا میں پھرے اور آخر میں مدینہ پہنچے، انتقال ہوا، بقی میں دفن ہو گئے. پہلے وہیں رہے 40 سال عرب سعودیہ میں، مکہ مدینے میں. پھر وہاں سے نکلے تو پوری دنیا، بڑے بڑے سارے ملک، کچھ کوئی ملک نہیں چھوڑا، سب جگہ گئے. اور پھر آخر میں واپس آ کر پھر مدینہ میں انتقال ہو گیا اور بقی میں دفن ہو گئے. تو جو بات ان کی تھی کہ ہمارے کام کی روح یہ ہے کہ آدمی اس جذبے کے ساتھ پھرے کہ اس راستے میں ہی میری جان کام آ جائے، قبول ہو جائے. تو جو انہوں نے کہا، اللہ نے وہ معاملہ من المؤمنین رجال صدقوا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ اللہ نے، انہوں نے جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، انہوں نے، اللہ نے اس کو سچ کر دکھایا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. وہ کس صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شان مجھول ہے، غالباً وہ ہیں جو احد میں شہید ہوئے نا، انس بن نضر بھی ہیں، اور عبداللہ عمر بن جموع، وہ جو عمر بن جموع جو وہ تھے پیر کے معذور تھے. تو یہ لوگ جب بدر کی قصے سنتے تھے تو یہ بدر میں نہیں شریک ہوتے. تو جب بدر کے قصے سنتے تھے تو کہتے تھے، ایک مرتبہ بدر، لوگ بڑے قصے سناتے ہیں بدر کے، کیسی اللہ کی مدد آئی، کیسے فرشتے اترے، اور کیسے کیا کیا ہوا. حضرت مصعب بن عمیر، ان کے بھائی قید ہو کے آئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جب وہ قید ہو کر مدینے میں آئے تو ایک انصاری صحابی نے ان کو پکڑا تھا، یہ جو جنگ میں قید ہوئے تھے بدر کی. تو مصعب بن عمیر ان سے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کو مضبوط باندھ کے رکھنا، بہت بڑا فدیہ دے گی، فدیہ میں بہت مال دے گی، بہت مالدار ہے اس کی ماں. تو ان کا سگا بھائی، تو وہ کہنے لگے، حضرت مصعب سے کہنے لگے کہ ارے بھائی، تو بھائی کو آدمی کہتا ہے، آدمی کو بھائی کہتا ہے. میں بھائی ہوں، مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ آدمی. اور یہ انصاری تیرا آدمی ہے، اس کو کہہ رہا ہے بھائی. کہ بھائی اس آدمی کو مضبوط باندھ کے رکھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بہت فدیہ دے گی، فدیہ میں بڑی رقم دے گی. تو ان کے بھائی کو چوٹ لگی، تو کہنے لگے کہ میں تیرا بھائی ہوں تو مجھے آدمی کہتا ہے، اور یہ انصاری یہ آدمی ہے، اس کو تو بھائی کہتا ہے. تو حضرت مصعب کہنے لگے کہ جس کو اللہ نے، جس کو حضور نے جوڑ دیا ہم ان کے ہو گئے، اور جن سے کاٹ دیا ہم ان سے کٹ گئے. جن سے جوڑ دیا ہم ان کے ہیں، اور جن سے کاٹ دیا ہم ان کے نہیں.
تو خیر وہ جب قصے سناتے تھے بدر کے کہ ایسی اللہ کی مدد آئی، ایسی اللہ کی مدد آئی، تو ایک دن جوش میں آ کے یہ کہنے لگے، حضرت عمر بن جموح کہنے لگے کہ ارے بھائی کیا سناتے ہو، وہ تو ایک موقع تھا گزر گیا، ہم نے ہم اس سے رہ گئے، ہم اس پر شریک نہیں ہو سکے، اگر کوئی دوسرا موقع آئے گا تو اللہ بھی دیکھے گا میں کیا کرتا ہوں۔ کہنے لگے وہ تو گیا، چھوڑو، وہاں موقع تھا، ہم شریک نہیں ہوئے، ان کو ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اگر کوئی موقع آئے گا تو پھر اللہ بھی دیکھے گا کہ پھر میں کیا کرتا ہوں۔ تو ان کا قصہ تو مشہور ہے، شہید ہوئے اور اونٹ مدینہ جانے کے لیے تیار نہیں تھا، تو حضور نے فرمایا کہ ان کو یہی دفن کرو، کہ گھر جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پوچھا کیا ہو، انہوں نے وصیت کی تھی، تو بتایا گھر والوں نے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری میت کو بھی میرے گھر نہ آئے، میری میت، اللہم لا تردنی الی اہلی۔ وہی تو اونٹ پر جب رکھا گیا مدینے میں لے جانے کے لیے تو نہیں تیار تھا اونٹ، بارگیز تیار نہیں ہوا۔ تو میں کس پر کہہ رہا تھا یہ بات؟ من المؤمنین رجال، پھر آیتیں نازل ہوئی کہ مومنین میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر کے دکھایا، کہ اگر کوئی موقع دوسرا آئے گا، وہ تو موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن اگر کوئی دوسرا موقع آئے گا تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ آیتیں نہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے بعض وہ ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس کو پورا کر دکھایا۔ تو مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ جسم ہے چلا 4 مہینے سال، اور روح ہے اس جذبے کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھرنا کہ اللہ کے راستے میں میری جان قبول ہو جائے، کام آ جائے، اور ان کے ساتھ اللہ نے وہی معاملہ کر کے دکھایا کہ وہ پوری دنیا میں پھرے اور آخر میں جا کر مدینے میں رہے، انتقال ہوا اور وہ جم بخی میں دفن ہو گئے، اللہ کی راہ میں جان قبول ہو گئی۔ دوسری بات بھائی یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو مشورے والوں کا فکر ہوتا ہے وہی مجمع کا فکر بنتا ہے، جو مشورے والوں کا فکر ہوگا وہی فکر مجمع کا بنے گا۔ ایک مرتبہ ہم مشورے میں بیٹھے تھے، حاجی عبدالوہاب صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تشریف لائے، اور مشورہ شروع کرنے سے پہلے فرمایا کہ بھائی دیکھو اس وقت پوری دنیا متاثر ہے، مشاہدے سے متاثر ہے، یعنی جو دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہے، جو دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہے۔ ایمان تو غیب ہے، ساری غیب کی باتوں پر ایمان ہے، اور مشاہدہ دنیا ہے، تو جو دیکھتے ہیں آج دنیا، پوری دنیا مشاہدے سے متاثر ہے، اور ہم بھی متاثر ہیں، دنیا مشاہدے سے متاثر ہے، ہم بھی متاثر ہیں۔ ہم کیسے اس تاثر سے نکلیں؟ یہ جو دنیا کے مشاہدے کا تاثر سے ساری دنیا متاثر ہے، اس سے ہم کیسے نکلیں؟ کیسے نکلیں؟ ہم بھی متاثر ہیں، ہمارا مجمع بھی متاثر ہے، تو ہم کیسے نکلیں؟ ہمارا مجمع کیسے نکلے؟ یہ ہمارے مشورے والوں کا فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ مشاہدے کے تاثر سے نکالے، اور ہمارے مجمع کو بھی مشاہدے کے تاثر سے نکالے۔ اور ایمان سارا غیب ہے، تو غیب کا تاثر وہ ایمان ہے، اللہ کا، اس کے رسول کا، دین کا، آخرت کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے، وہاں کسی نے ان سے قرآن پڑھنے کی درخواست کی، بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان سے قرآن پڑھنے کی درخواست کی گئی تو انہوں نے سبح اسم ربک الاعلی پڑھی، اور بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا پر پہنچے تو رک گئے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا،
اس پر پہنچے تو رک گئے اور رک کے فرمایا کہ بے شک اللہ نے سچ فرمایا، حق فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، حق فرمایا کہ ہم نے دنیا کو دیکھا، ہم اسی سے متاثر ہوئے، ہم نے دنیا کو دیکھا، ہم نے اسی کا تاثر لیا، ہم اسی سے متاثر ہو گئے، اسی کی طلب میں لگ گئے، حالانکہ آخرت بہتر تھی، خیروں بہتر تھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی تھی، ہم اس سے متاثر نہ ہوئے، ہم نے دنیا کو دیکھا، اس کی چیزوں کو دیکھا، ہم اسی سے متاثر ہو گئے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری محنت رخ بدلنے کی محنت ہے، دعوت کی محنت رخ بدلنے کی محنت ہے کہ ہمارا رخ بدلے، رخ صحیح ہو، رخ صحیح ہے تو سب قبول ہے، رخ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا قبول ہے؟ تو کیا فرما دیتے کہ ہمارا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے، رخ مخلوق کی طرف ہے، ہمیں اپنے رخ کو پھیرنا ہے، صحیح کرنا ہے کہ رخ خالق کی طرف ہو جائے۔ دوسری بات فرماتے تھے کہ دنیا سے آخرت کی طرف ہو جائے، ساری محنت اور کوشش دنیا کی طرف رخ کیے ہوئے ہے، مخلوق سے خالق کی طرف، اور دنیا سے ہمارا رخ آخرت کی طرف ہو جائے۔ اور تیسری چیز فرماتے تھے کہ چیزوں سے متاثر ہیں، اعمال کی طرف رخ ہو جائے، اعمال کی محبت، اعمال کی محبت اور اعمال سے تعلق، تو ہمارا رخ چیزوں سے اعمال کی طرف۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمارے مجمع کو بھی نصیب فرمائے۔ وہی بات حاجی صاحب کی فرماتے تھے کہ جو تمہارے مشورے والوں کا فکر ہوگا وہی تمہارے مجمع کا فکر کرے گا۔ مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بات مجمع کو سمجھانا چاہو تو اس میں ایک معتدی طبقہ ایسا ہو کہ جو اس کا اثر لیے ہوئے ہو، جو ایک معتدی طبقہ ایسا ہو کہ جو اس کا اثر لیے ہوئے ہو، تو اس کا اثر پڑے گا مجمع پر۔ تو بھائی اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی وہ تاثر دے، ہم مجمع کو بھی وہ تاثر دے، ہمیں بھی اللہ وہ نصیب کرے، ہمارے آنے والے مجمع کو بھی اللہ نصیب کرے۔ چلیے مشورہ